الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی بہت ہی برکتیں ہیں۔ انہی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم سامعین، ہماری گفتگو سبق کے موضوع پر چل رہی تھی کہ جس انسان کو جس بھی فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے وہ سبق ضرور حاصل کرے۔ اگر سبق لے کر کسی فیلڈ میں وہ آگے بڑھتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے کہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اور جو بغیر سبق حاصل کیے اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو عن قریب اس کو اس کام میں ناکامی ملتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ سبق سے مراد یہ نہیں کہ کسی استاد سے سبق حاصل کیا جائے، حالانکہ یہ بھی سبق ہے، لیکن جس سبق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سبق یہ ہے کہ پوری دنیا ایک کتاب ہے، اس کتاب سے سبق حاصل کرنا۔ پھر ہم نے وہ آیت پاک بھی سنی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ سب ہم نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، حالانکہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن اگر سبق حاصل کرنے کے اعتبار سے ہم نظر دوڑائیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو بہت اہم ہے۔ آج کے بیان میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں اسی کے تعلق سے سنیں گے کہ روزمرہ کی چیزیں، صبح شام دوپہر رات، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان میں ہمارے لیے سبق موجود ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو یوں نظر انداز کر دیتے ہیں اور یوں دیکھتے ہیں کہ گویا کہ وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ آج کے بیان میں ایک پرندہ اور ایک درندہ، ان دونوں کے بارے میں ہم سنیں گے۔ پرندہ کوا اور درندہ کتا۔ کوے میں ہمارے لیے کیا سبق حاصل کرنے کی چیزیں موجود ہے؟
اور کتے میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ حالانکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کتا تو یہ مردار کھاتا ہے، کوا بھی مردار کھاتا ہے، لوگوں کو نقصان ہی دیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں تو پھر بڑی آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کتے کے اندر جو خوبی اور جو خوبی کی اپوزٹ یعنی ضد، غیر خوبی، بری خوبی پائی جاتی ہے، ان میں انسانوں کے لیے سیکھنے کا بڑا کچھ ہے۔ میں ایک عربی مقولہ آپ کو سناتا ہوں۔ کہا گیا الدنیا جیفۃ، دنیا مانے دنیا، جیفۃ مانے مردار۔ الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، طالب مانے طلب کرنے والا، ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا۔ دنیا مردار ہے اور دنیا کو حاصل کرنے والا کتا ہے۔ یہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے اقوال میں سے ایک قول ہے۔ دو لفظ انہوں نے بیان کیے، اس میں اتنی ساری باتیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، تو کتا ہی کیوں کہا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں تو مردار کھانے والوں میں سے بہت سارے جانور بھی ہیں، درندے بھی ہیں، لیکن کتا ہی کو خاص کیوں کیا گیا؟ پرندوں میں گدھ بھی مردار کھاتا ہے، کوا بھی مردار کھاتا ہے، درندوں میں کتا بھی کھاتا ہے، دیگر درندے بھی کھاتے ہیں، لیکن کتے ہی کا نام کیوں یہاں پر لیا گیا؟ اس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ مردار کوا بھی کھاتا ہے، کتا بھی کھاتا ہے، لیکن یہاں پر دنیا حاصل کرنے والے اور مردار کھانے والے کو کتا کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کتے میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کوے میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کوے میں جو 3 خوبیاں ہیں وہ اچھی ہیں، اور کتے میں جو 3 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بری ہیں۔ اور یہ کتا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر جو 3 بری چیزیں ہیں وہ تم نہ اپنانا، اس لیے کہ میرا تو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا نہیں، لیکن اے انسان تمہارا حساب کتاب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ اگر تم نے میری ان 3 چیزوں کو اپنا لیا تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے۔ اور کوا کہہ رہا ہے کہ اے انسان میرے اندر 3 خوبیاں ہیں جو بہت اچھی ہیں، ان کو اپنا لو تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، تو وہ اس لیے کہا گیا کہ کتا جو ہی مردار دیکھتا ہے تو اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کتا اس مردار بیل کے پاس، مردار بھینس کے پاس، مردار جانور کے پاس، مردار مانے مرا ہوا جانور، کوئی دوسرا کتا آتا ہے تو وہ کتا اس کو بھونک بھونک کر بھگاتا ہے، اکیلا کھاتا ہے، کسی دوسرے کتے کو کھانے نہیں دیتا۔ یہ اس کی بری چیز ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کوے کو دیکھ لو، کوا اگر کہیں مردار پڑا ہوا دیکھ لیا تو اکیلے نہیں کھاتا، بلکہ وہ کاؤں کاؤں کر کے اپنی پوری برادری کو دعوت دیتا ہے اور سب ساتھ میں کھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوڑے دان میں کوئی مردار یا کتا ہی مر گیا یا کوئی جانور مر گیا
تو وہاں پر کتے بھی ہوتے ہیں، کوے بھی ہوتے ہیں. تو کتا تو آپ کو ایک ملے گا لیکن کوے بے شمار ملیں گے. تو کوے کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی اس کو نعمت مل گئی، کوئی اس کو چیز مل گئی تو وہ اکیلے نہیں کھاتا بلکہ اپنی پوری برادری کو دعوت دیتا ہے. یہ کوا ہمیں بتا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تجھے کوئی نعمت مل جائے، کوئی چیز مل جائے تو اکیلے ہڑپ کر جانے کی نیت نہ رکھ، بلکہ اپنے برادریوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھا، سب کو شریک کر. اور کتا اکیلے کھاتا ہے. اور یہ آج کل ہمارے اندر عادت آ رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں پڑوسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر پتہ چلے گا تو خوش ہونے کے بجائے وہ دشمنی کرنے لگے گا، حسد کرنے لگے گا. یار اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کو یہ چیز کیسے مل گئی. اس وجہ سے ایک بھائی اپنے بھائی سے اپنا پرسنل معاملہ چھپاتا ہے، اپنا اکاؤنٹ بینک بیلنس چھپاتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی چھپاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ابھی ماں باپ کو پتہ چل گیا تو لے لیں گے، ابھی بھائی کو پتہ چل گیا تو مانگنے آ جائیں گے، ابھی پتہ چلا تو یہ بغض کرنے لگیں گے، حسد کرنے لگیں گے، کینہ کرنے لگیں گے، جلنے لگیں گے. یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک گناہ اور ایک بری چیز پائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام نے کیا حکم دیا تھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو کہ اس کو مل گئی ہے تو حسد نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ جو اس کو نعمت دیا ہے اس کو سلامت رکھو، مجھے بھی یہ نعمت دے. یہ اچھی چیز ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے بجائے وہ ہم جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں. حالانکہ احادیث میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والے حاسد کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ اپنے حسد کی آگ میں خود جل جل کر مر جاتا ہے اور سامنے والا بڑھتا جاتا ہے. لیکن جب ہم کسی سے کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کی نعمت دیکھ لیا، کوئی گاڑی لے آیا نئی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازے، اور دل میں دعا کر لیجیے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، تو آپ کو بھی مل جائے گی. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس کے لیے دعا کر دیتے تھے اس کے لیے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. اس کو دین اسلام میں بولتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جو دعا کر دے اس کی دعا قبول ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ بزرگ تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لائن لگتی تھی، حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے. لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی تھی کہ حضرت سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کو یہ منزل، یہ مرتبہ، یہ درجہ کیسے ملا. بس پتہ چلتا یار فلاں حضرت ہے، وہ دعا کر دیتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی اپنے کاروبار کے لیے، کوئی اپنے بیماروں کے لیے، کوئی کسی کے لیے حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیتے، دعا قبول ہو جاتی. لیکن ایک عقل مند تھا، اس نے جب اس بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا، اس کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا بتا تجھے کون سی دعا کروانا ہے. اس نے کہا حضرت مجھے دعا نہیں کروانا، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اس درجے تک کیسے پہنچ گئے کہ آپ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا یہ خوبی مجھے نہیں مل سکتی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مل سکتی؟ انہوں نے کہا مجھے وہ راز بتائیے تاکہ میں بھی مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میری بھی ہر دعا قبول ہو. تو وہ بزرگ بہت بہترین انداز میں اور کتنا پیارا اور کتنا سستا، کتنا آسان عمل بتائیں. فرمایا بیٹا میری عادت ہے کہ جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو.
اگر میں نے کسی عمارت کو دیکھ لیا تو اس کے لیے دعا کر دیا ہے اللہ اس کو محفوظ رکھ، سلامت رکھ۔ کسی گھاس کو دیکھ لیا اس کے لیے دعا کر دیا، کسی انسان کو دیکھ لیا اس کے لیے دعا کر دیا، کسی جانور کو دیکھ لیا اس کے لیے دعا کر دیا۔ یعنی میری عادت یہ ہے کہ جو بھی چیز میں دیکھتا ہوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے یہ مقام دے دیا کہ اب میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بتائیے اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نا صاحب امام صاحب آپ دعا کر دیں، عالم صاحب آپ دعا کر دیں، حافظ صاحب آپ دعا کر دیں۔ آپ بھی بن سکتے ہیں مستجاب الدعوات کی، آپ اپنے لیے دعا کر دیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ ہمارے ایک اسنائی بھائی ہے وہ بتا رہے تھے کہ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا مجھے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بہت آسان سا فارمولہ بتایا کہ میں نے کسی بزرگ کا قول یعنی بات پڑھی۔ وہ بات یہ تھی کہ جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے حق میں وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے، یعنی اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے کاموں میں نہیں لگتا بلکہ اپنے کاموں میں لگتا ہے تو اس کے کاموں میں اللہ نہیں لگا۔ جب اللہ نہیں لگا تو اب جو یہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے آسان سی بات ہے پیارے اور محترم اسنائی بھائیو کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں نا تو پھر ساری کائنات ہماری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ آپ شیر پر سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ تو ڈر گیا۔ شیر جنگل کا راجا انسان کو دیکھ لے تو اپنا بنا جائے، سب کو اب ناشتہ بنا لے، کھانا بنا لے، لیکن یہ شیر کے اوپر بیٹھے سواری کر رہے ہیں۔ تو جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دیکھا کہ یہ ڈر رہا ہے تو کہا بھائی ڈرو مت، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا ساری کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے یہ شیر میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے رشتہ جوڑ لینا تو پھر یہ تمام چیزیں ساری حل ہو جاتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ مگر کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے رشتہ ہی توڑ لیا۔ حالانکہ یہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ یہ رشتہ جڑے گا 5 نمازوں سے۔ آپ دیکھیں ہمارے علاقے کا کوئی ودھایک ہو، وہ ودھایک بن گیا، اب ہم اس کے پاس نہ ملاقات کرنے کے لیے جائیں، نہ سلام و مصافحہ کرنے کے لیے جائیں، بس جانتے ہیں وہ ودھایک ہے۔ اب ہمارا کوئی کام اٹک گیا تو بتائیے وہ جلدی سے کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ لیکن اگر ہماری عادت ہو کہ روزانہ اس سے ملاقات کریں، روزانہ سلام و مصافحہ ہو، اور روزانہ کا معاملہ ہو یا ہفتانہ ہو یا ماہانہ ہو، تو وہ ہمیں جان رہا ہوگا، جب ہمیں ضرورت کوئی پڑے گی ہم جائیں گے وہ ترنت کام کر دے گا۔ یہی چیز نمازوں میں ہے۔ یہ 5 نمازیں جو دی گئی ہیں نا اسی لیے دی گئی ہیں کیونکہ ساری کائنات کو چلانے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کتنا بہترین آپشن آ گیا، آپ دیکھیں ودھایت ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر دور ہے، 5 کلومیٹر کا سفر کر کے اس کے پاس جانا پڑے گا ملاقات کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا، اپنے محلے کی مسجد میں آ جائیے 5 ٹائم۔ اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے جو بتایا کہ یہ جو جماعت رکھی گئی ہے نا اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جماعت کی حکمتیں کیا ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، انہی حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جیسے 10 نمازی ہیں، ایک امام ہے، اب سب کی نماز قبول ہو جائے ضروری نہیں ہے، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی کمی،
لیکن جب یہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اگر ان 10 اور 1 امام 11 میں سے کسی کی بھی نماز قبول ہوئی نا تو اس کے صدقے میں سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اور مثال بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے، وہ کڑوا رس، میٹھا رس، تیکھا رس، پھیکا رس لا کے چھتے میں اگل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو میٹھا بنا دیتا ہے، اور ایسا میٹھا کہ مثال دی جاتی ہے شہد سے زیادہ میٹھا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ وہ تو پھیکے پھول کا رس تھا، تیکے پھول کا رس تھا، ہر پھول کا رس میٹھا ضروری نہیں ہے، لیکن جب سب مل گئے تو سب میٹھے ہو گئے۔ تو اسی طرح نمازوں کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے، کسی میں کسی کوئی خامی ہے، کسی کی نماز میں کوئی غلطی ہے، کسی میں کچھ غلطی ہے، لیکن یہ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری حکمت بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بادشاہ، کسی منتری، کسی ودھایک کے پاس کام ہو، اکیلا جائے گا کم فرق پڑے گا، 2-4 کو لے کے جائے گا، پہچان والوں کو لے کے جائے گا تو اور جلدی کام ہوگا نا۔ اب امام یہ ہمارا وکیل ہوتا ہے، امام ہمارا وکیل ہوتا ہے۔ جج کے سامنے آپ جائیں گے تو جج آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وکیل کے ساتھ جائیں گے تو سنے گا۔ امام وکیل ہوتا ہے، وکیل کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں جب 5 مرتبہ حاضری ہوگی تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو جان پہچان کتنی بنے گی، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں، وہ بھی پیچھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، آگے والے کو ویسے ہی جانتا ہے جیسے پیچھے والے کو جانتا ہے۔ جو سالوں سال نہ آئے مسجد میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ اس کا خالق ہے، لیکن آپ دیکھیں تو توجہ کس کی جانب زیادہ ہوگی، پہلی صف والے کی کہ پیچھے والے کی؟ پہلی صف والے۔ اور کہا گیا نا کہ جب نمازی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر امام سے ہو کر اس کے پیچھے، پھر سیدھی جانب، پھر الٹی جانب، پھر اس کے پیچھے دوسری صف، پھر سیدھی جانب، پھر الٹی جانب، اسی طرح۔ تو کتنا ٹائم لگ جائے گا پیچھے رحمت پہنچتے پہنچتے، اور جو ایک دم امام کے سیدھی جانب ہوگا یا الٹی جانب یعنی پہلی صف میں ہوگا تو کتنی جلدی رحمت کا مستحق ہوگا، جلدی کام بنے گا نا۔ اور وہاں پیچھے ہم کھڑے ہیں تو اسی لیے ہم خطبے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب 1 بج جائے گا خطبہ ہوگا تب آئیں گے۔ لاکھ سمجھاؤ کہ بھائی پہلی اذان ہو جاتی ہے تو مسلمانوں پر مسجد آنا واجب ہے، واجب مانے ضروری۔ ہاں اگر وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں تو یہ جمعہ کی تیاری میں خلل نہیں دے گا، یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اذان ہو گئی جمعہ کی، ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں، رک جا تھوڑا 5 منٹ، اور بیٹھے گپے لڑا رہے ہیں یا یوں ہی بیٹھے ہیں، ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم اور آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ سورہ جمعہ میں ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے ذکر کی جانب دوڑو، سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اسی لیے جمعہ کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ 3 جمعہ جو لگاتار چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پیارو اور محترم اسلام بھائی ہمیں جمعہ تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، لیکن 5 نمازیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں 3 جمعہ چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن یہ سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہا گیا۔ تو جمعہ تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کاروبار چھوٹ رہا ہے، 1 دن چھوٹ جانے دیجیے، اگر دیکھیے کاروبار چھوٹ گیا دوسرا کاروبار مل جائے گا، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر دین چھوٹ گیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، صریح حدیث پاک ہے، من ترک الصلاۃ عمدن، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا فقد کفارا، وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں بھائی کافر نہیں ہوگا، کافر ہونے کے قریب ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں سرکار کے لفظ کا معنی دیکھیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ جان بوجھ کر اذان ہو گئی اور نماز کے لیے نہیں آتے، چھوڑ رہے ہیں، تو یہ جان بوجھ کر نہیں تو کیا بھول کر ہے،
یا ہم پاگل ہو گئے ہیں یا ہم نیند پہ ہیں یا سو رہے ہیں. کسی نے کہا تھا نا کہ بتائیے نماز کون نہیں پڑھتا، تو ایک نے جواب دیا وہ جو سو رہا ہے، دوسرے نے جواب دیا وہ جو کافر ہے، تیسرا وہ کہ جو دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو سو رہا ہے، تو ہم کیا سو رہے ہیں؟ نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہے، تو کیا ہم کافر ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں. نماز وہ نہیں پڑھتا جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا یا مر گیا ہے، لیکن ہم تو زندہ ہیں نا. تو بھائی ہم جب مسلمان ہیں، ہم جاگ رہے ہیں اور ہم زندہ بھی ہیں، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پیارو محترم اسلام بھائیو، پابندی کرنا چاہیے نماز کی. تو بتایا کہ جماعت میں گویا مسلمانوں کا ایک وفد مانے چند لوگوں کا، جیسے ودھایک یا منتری کے پاس چند لوگ جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ کام کر لو تو جلدی کر دیتا ہے وہ. تو وفد بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا شخص کے مقابلے میں اگر چند لوگ جائیں تو ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے، ان کی بات بھی مانی جاتی ہے. تو جب جماعت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی جلدی قبول کر لیتا ہے، ان پر نظر رحمت بھی فرماتا ہے. جماعت میں انسان رب کی کچہری میں وکیل یعنی امام کے ذریعے عرض و معروض یعنی اپنی درخواست کرواتا ہے، جس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے. مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر ہمارا 20 میٹر دوری گھر پر ہے تو 40 قدم ہوں گے، 40 قدم ہوں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں. ایسے ہی جماعت سے آدمی کو دینی پیشواؤں یعنی علماء، صوفیاء، ائمہ کا ادب سیکھنے کو بھی ملتا ہے. یوں ہی ایک حکمت یہ بتائی گئی کہ جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کبھی کسی مسلمان سے دشمنی نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ جب 5 نمازوں میں 5 مرتبہ وہ ملاقات کرے گا، دعا سلام کرے گا، تو دعا سلام سے دل کی گندگی دور ہو کر دشمنی ختم ہو جاتی ہے. دشمنی اسی سے ہوتی ہے جس سے سلام اور کلام ختم ہو جاتا ہے. اگر روزانہ سلام کلام ہوتا رہے تو دشمنی نہیں رہتی. اور پیارو محترم اسلام بھائیو، آخر میں یہ حکمت بیان کی گئی کہ اللہ کو مسلمانوں کو جمع ہونا بہت پسند ہے. اس لیے محلے والوں کو 5 ٹائم جمع کرنے کے لیے 5 نمازیں رکھ دی. پورے شہر والوں کو جمع کرنے کے لیے جمعہ کی نماز رکھ دی. حالانکہ اب جمعہ کی نماز ہر مسجد میں ہوتی ہے، لیکن پہلے ایک مسجد میں ہوتی تھی، جامع مسجد میں پورے شہر کے لوگ آتے تھے. اور پھر پورے علاقے والوں کو جمع کرنے کے لیے عید اور بقرعید، اور پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج رکھ دیا. تو اللہ کو مسلمانوں کا جمع ہونا بہت پسند ہے. اسی طرح آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ مغرب اور عشاء فجر میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے کرتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک میں جلال ہے، جلال، اور جلال میں گرمی ہوتی ہے، اور دوپہر میں سورج کی گرمی بھی ہوتی ہے. اگر سورج کی گرمی ادھر قرآن کی گرمی مل جائے تو پھر انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا کہ ظہر اور عصر میں گرمی ہوتی ہے، اس لیے قرآن پاک کو آہستہ پڑھا جائے تاکہ 2 جلال جمع نہ ہو جائے. لیکن مغرب میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، عشاء میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فجر میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو تیز آواز سے پڑھو تاکہ قرآن کی گرمی رہے اور موسم کی گرمی نہیں ہے. تو ایک گرمی تو انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن ڈبل نہیں کر سکتا. اس پر اعتراض ہوا کہ صاحب پھر جمعہ میں کیا کہو گے آپ؟ جمعہ میں تو گرمی ہوتی ہے جیسے ظہر میں گرمی ہوتی ہے، اور جمعہ میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو سورج کی گرمی قرآن کی گرمی 2 مل گئی. تو پھر یہاں پہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب جمعہ میں مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے
اور جب مسلمان ایک جٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتا ہے. تو اللہ نے جب نظر رحمت فرمایا تو وہ سورج کی گرمی ختم ہو گئی. اس لیے کہا گیا جمعہ میں، عید میں، بقرعید میں بلند آواز سے قرات کی جائے. تو دیکھو یہاں پر بھی آیا کہ جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جلالت ختم ہو جاتی ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تو کیا ہمارے بگڑے ہوئے کام نہیں بنیں گے؟ تو بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں. تو کتا اکیلا مردار کھاتا ہے لیکن کوا پوری برادری کی دعوت کرتا ہے. دوسرا، کتا دن میں تو کھاتا ہی کھاتا ہے، رات میں بھی آپ دیکھیں گے کھا رہا ہوتا ہے، لیکن کوا صرف دن میں کھاتا ہے. کوا بتا رہا ہے اے انسان، دن میں کام کر، رات اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، آرام کر. لیکن ہمیں کیا ہوا؟ ہم رات دن کماتے ہیں، اگرچہ بستر پہ ہیں لیکن کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کہا گیا کہ پوری مخلوق، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے 3 مخلوق ایسی ہیں جو کل کا کھانا بچا کے رکھتی ہیں. ان 3 کے علاوہ جتنی بھی دنیا کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی کل کا کھانا بچا کے نہیں رکھتی. ایک انسان، ہم جیسے گناہگار، انبیاء اس سے مستثنا ہے، یعنی انبیاء نہیں جمع کرتے. انسان. دوسرا چیٹی، چیٹی بھی جمع کرتی ہے. تیسرا چوہا. ان 3 کے علاوہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، چارہ رکھیں گے، کھائے گی ورنہ پاؤں سے گران دے گی. مرغی کو دیکھ لیں آپ، پانی بھر کے رکھیں، جتنا پینا ہوگا پیے گی، اس کے بعد پاؤں رکھ کے اس پانی کو گرا دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جس رب نے ابھی پلایا ہے، پیاس لگنے پر پھر پلائے گا. کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، شیر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تازہ شکار کرتا ہے، جتنا کھانا ہے کھاتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، بچا کے نہیں رکھتا. اگلے دن جب بھوک لگے گی نیا شکار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی ہے. تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، ایسا توکل ہونا چاہیے. لیکن ہمارا کیا ہے؟ آج جو کام باقی ہے، نیند میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب کہ آگے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو جو ہمیں کرنا ہے بس دن کریں، رات آرام کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے وہ کریں. تو کوا صرف دن میں کھاتا ہے، رات میں نہیں کھاتا، اور کتا رات میں بھی کھاتا ہے. تیسری، کتے کی بری عادت یہ ہے کہ کتا گوشت تو کھاتا ہی کھاتا ہے، ہڈی بھی کھاتا ہے، لیکن کوا صرف گوشت کھاتا ہے، ہڈی نہیں کھاتا. اسی طرح انسان حلال تو حلال، حرام بھی کھاتا ہے. جس طرح کتا گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی کھاتا ہے، اسی طرح انسان بھی. تو لہٰذا ہم حلال کھائیں، کمائیں، حرام کی جانب نہ بڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جو اسلام